غزوہ فتح مکہ پارٹ 2 تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہد کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عسفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو کھٹلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، اور اس کی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبد مناف کی ماں یعنی قصہ کی بیوی حبیہ خزاعہ سے تھی، اس لیے پورا خاندان نبوت بنو خزاعہ کی اولاد ٹھہرا۔ مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی کھٹلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام مومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا بھلا تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا سی تعلق ہے۔ میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس ہو جاؤں۔ تم میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجہ کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی و نا امیدی کی حالت میں کہا
ابو الحسن میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا۔ البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اس سے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکے گی۔